مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب الحكيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری مغفرت کے لیے ایک اور موقع ہم کو عنایت فرمایا، ورنہ پچھلے سال 15 شعبان کو کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے درمیان میں شریک رہے لیکن سال کے اختتام تک وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب وہ چاہے تب بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، وہ چاہے تب بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، نوافل نہیں پڑھ سکتے، قضاء عمری ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اگر چاہے تو ہم کر سکتے، ہم اگر چاہے تو کر سکتے۔ یہ اللہ نے ہم کو موقع عطا فرمایا۔ اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، تبھی تو اللہ رب العزت نے ایک اور موقع ہم کو عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات یعنی نصف شعبان، 15 شعبان کا جب وقت آتا ہے، 15 شعبان کی جب رات آتی ہے، اس وقت اللہ رب العزت کی رحمتیں آسمانی دنیا پر خصوصی اعتبار سے نازل ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت عامہ ساری دنیا والوں پر چھا جاتی ہے۔ اللہ سب کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے چند لوگوں کے، سوائے کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں، ایسی مبارک گھڑیوں کے پانے کے باوجود بھی وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہیں کروا سکتے۔ آج اس مجلس میں توبہ کریں گے انشاءاللہ کہ اگر وہ 5 صفات خدا نخواستہ ہمارے اندر ہے تو آج اللہ نے موقع دیا ہے، آج کے مجلس میں توبہ کریں گے تو وہ ساری صفات اللہ ہمارے اندر سے ختم فرمائے۔ بہت سارے لوگ کشمکش میں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چاروں طرف سے ویڈیوز سامنے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ رات منانا چاہیے، کوئی کہتا ہے یہ رات نہیں منانا چاہیے، کوئی کہتا ہے یہ رات فضیلت والی ہے، کوئی کہتا ہے رات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے افراد کا شکار ہو گئے، کچھ لوگ تفرید کے شکار ہو گئے۔ تو انشاءاللہ وہ بات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جو میرے اور آپ کے نفع کی ہوں۔
مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان ہیں، اللہ ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی ہے، فتوے کی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور 18 سال تک چیف جسٹس بھی رہے ہیں پڑوس کے ملک میں۔ پوری دنیا کے اندر اسلامک اسکالر میں ٹاپ 10 میں ان کا نمبر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تقوی سے، علم سے بے انتہا ان کو نوازا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں کو سامنے رکھ کر جس کے اوپر ضعف کا فتویٰ لگتا ہے، یہ حکم لگا دیا کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں، جیسے شب معراج کی کوئی حقیقت نہیں۔ جیسے گلف کنٹری میں یہ فتوے پر زیادہ عمل کیا جاتا ہے، بلکہ وہ اس رات کی فضیلت کو نہیں مانتے، یہاں تک نہیں بلکہ اس رات کی تردید بھی کرتے ہیں، آگے بڑھ کے اس کے تبلیغ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو روکتے بھی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے چند لوگوں کو اس کام پر لگا دیا، ریسرچ پر لگا دیا کہ اس عنوان پر جتنے بھی صحابہ کرام سے احادیث ثابت ہے شب برات کے عنوان پر، وہ احادیث کے ذخیروں سے نکال کر مجھے دے دو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 17 صحابہ سے شب برات کے فضیلت پر ہمیں حدیثیں ملی۔ کتنے صحابہ؟ 17، کم نہیں ہے، 17 صحابہ اکرام سے۔ اس میں کچھ روایتیں ضعیف بھی ہیں، کچھ روایتیں صحیح بھی ہیں، اور ایک ہی عنوان پر جب متعدد روایتیں جمع ہو جائیں اور سب ایک دوسرے کی تائید کرتی ہوں تو اس کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ثابت ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ جیسے ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی اس حدیث کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب 15ویں شعبان کی رات آ جائے تو قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں عبادت کرو اور 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھو۔ روزے کے عنوان پر بھی بات آپ کے سامنے تفصیل سے آئیں گی۔ اس رات کی فضیلت ہم کو سمجھ میں آ گئی۔ ایک تو روایت ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس رات میں یعنی 15 شعبان کی رات میں تمام مخلوقات پر نظر رحمت فرماتے ہیں، اور اللہ سب کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے۔ ایک روایت میں 2 کا تذکرہ ہے، ایک روایت میں 5 کا تذکرہ ہے، سوائے 2 لوگوں کے، الا لمشرکین او مشاحین، ایک مشرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانے والا، اور دوسرا مشاحین، دل میں کینہ رکھنے والا، بغض، عداوت اور نفرت پالنے والا۔ اس پر بھی تفصیل سے بات ہوگی۔ تفصیل سے مطلب پوری رات نہیں، بس تھوڑا تھوڑا گفتگو کر کے آگے بڑھتے ہیں تاکہ بات عمل کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ ایک روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں تمام مخلوقات پر رحمت کی نظر کرتے ہیں۔ یہ رات کی فضیلت سمجھ میں آ گئی۔ تیسری روایت ہے امی عائشہ کی رضی اللہ عنہا، ترمذی کی روایت ہے۔ امی فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، مجھے یاد ہے، میری اچانک آنکھ کھلی، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، میں اٹھی آپ کو تلاش کرنے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امی عائشہ کا حجرہ مبارک تھا، ٹھیک اس کے پیچھے ہی ایک قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جنت البقیع، 1 منٹ کے فاصلے پر ہی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں آپ کے تلاش میں نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ
آپ یہاں سرکار نے فرمایا کہ یہ رات میں اللہ سب کی مغفرت فرماتے، میں نے چاہا کہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کرو، ان لوگوں کے لیے دعائیں کرو۔ اس سے بھی اس رات کی فضیلت سمجھ میں آتی۔ امی عائشہ کی ہی ایک روایت ہے اور ترمذی کی ہی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات میں امت مسلمہ کی اتنی مغفرت فرماتے ہیں جتنا قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بال۔ قبیلہ عرب میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو کلب، پورے عرب میں اس قبیلے کے اندر سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ ایک روایت میں بھیڑ کا بھی تذکرہ ہے، مینڈا، سب سے زیادہ مینڈے، سب سے زیادہ بکریاں اسی قبیلے میں تھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبیلے میں جتنے بکریاں ہیں، بکریوں پر جتنے بال ہیں، اللہ میری امت کی اس رات میں مغفرت فرماتے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہاں گنتی بتانا مقصد نہیں ہے، امت تو بہت زیادہ ہے، قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بال تو بہت تھوڑے ہو گئے، 1400 سال گزر گئے، قیامت تک اور آنے والے ہیں۔ یہاں گنتی بتانا مقصد نہیں ہے، یہاں کثرت بتانا مقصود ہے۔ کیا بتانا مقصود ہے؟ کثرت، بہت زیادہ، بہت زیادہ اللہ رب العزت اس رات میں امت مسلمہ کی مغفرت فرماتے۔ یہ چند روایتیں سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں، اتنی روایتیں ہمارے لیے اس رات کی فضیلت کے لیے کافی ہے، اتنی روایتیں ہمارے لیے اس رات کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ ہم نہ افراط کے شکار ہوں گے نہ تفرید کے شکار ہوں گے۔ افراط اور تفرید کا مطلب کیا؟ جیسے کچھ لوگوں نے سرے سے اس رات کا انکار کر دیا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ ایک اور طبقہ ہے جنہوں نے اس رات کو اتنا بڑھایا، اتنا چڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا چڑھایا کہ شب قدر سے بھی آگے کر دیا، شب قدر سے بھی آگے کر دیا۔ کچھ رہتے نا دن میں 20 چائے پینے والے رہتے، اور کچھ ایسے رہتے سال میں 1 چائے بھی نہیں پیتے۔ امت کے اندر بھاگ بھاگ کے لوگ ہیں، تو کس نے گرایا تو اتنا کہ شب معراج سے بھی نیچے، اور اٹھایا تو اتنا کہ شب قدر سے بھی آگے۔ پھر اس میں جو جو مخصوص عبادتیں امت کے سامنے نقل کر دی، یہ کریں گے تو یہ ہوں گا، وہ کریں گے تو یہ ہوں گا، یہ بیان کرنے کا حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم نہ افراد کے شکار ہوں گے نہ تفرید کے، بات وہ کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صحابہ کرام سے ثابت ہیں، اور انشاءاللہ ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کریں گے۔ اس لیے کہ ہم ایک تو جیسے مغرب میں میں نے کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کہا، دین سننے سنانے پر عمل کرنے کا نام نہیں۔ ہاں اس نے بول دیا ٹھیک ہے چلو کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ آئی تھی، ابھی تو آئی ٹی سیلز میں غیر مسلم اتنے بھرے پڑے ہیں جو اردو داں، عربی داں جاننے والے ہیں۔ کوئی بھی اچھی بات لکھ دو، ہر اچھی بات حدیث ہو ضروری نہیں ہے، ہر حدیث اچھی ہوں گی یہ ضروری ہے، لیکن ہر اچھی بات حدیث ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ نیچے لگا دیے، حضرت علی نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، ہمیں کیا معلوم؟ ہمیں کیا معلوم؟ بتائیں۔ اچھی لگی اسٹیٹس پہ رکھ دیے، سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیے، گروپوں میں چڑھا دیے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ اللہ کے رسول کی حدیث نہ ہوئی، کسی اور کی بات ہوگی اور اللہ کے رسول کی طرف اس کو منسوخ کر دیا گیا اور ہم اس کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ کل قیامت کے دن اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کہاں بنا لے؟ کون پوچھنے والا ہے بھائی آپ کو کہ آپ نے پوسٹ کیوں نہیں کی؟ ابھی جیسا میرا ایک مزاج ہے، سال میں بڑی مشکل سے 2 یا 3 اسٹیٹس میں اپنے موبائل پہ لگاتا ہوں۔ کسی نے آج تک مجھ پر ٹیکس نہیں مانگا، کسی نے مجھ کو گالیاں نہیں دی، کسی نے مجھ پر گالیاں طعنے تشنیع نہیں کیے، کسی نے مجھ پر بل نہیں بھیجا، کوئی کیس نہیں لگایا میرے اوپر کہ بھائی مفتی سلطان صاحب جو ہے اسٹیٹس نہیں لگاتے، لہٰذا ان کو فلاں کیس کے تحت ان کو جیل میں 15 دن کے لیے ڈال دیا جائے۔
یہ دن کٹیں گے، سال کٹیں گے، زندگی کٹیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں جواب دے. اسٹیٹس اپنی سوچ کو ظاہر کرتا ہے، اسٹیٹس اپنے نظریات کو ظاہر کرتا ہے، لگاتے بنداس. اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹس جس نے لگایا ہے اس کو خود کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا اسٹیٹس لگایا. ملنے کے بعد جب اس کو کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کا اسٹیٹس اچھا، پھر جیب سے نکال کے چیک کرتے ہیں، اچھا یہ تھا. خود کو ہی پتا نہیں کہ حضرت نے کیا لگایا. دین کا مذاق اڑانا ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام اتنا کمزور مذہب نہیں ہے. سوشل میڈیا کے سہارے اسلام نہیں چلتا. سوشل میڈیا تو آج کے پیداوار ہے. اسلام 1400 سال سے ہے، اور انشاءاللہ سوشل میڈیا تباہ و برباد بھی اگر ہو گیا تب بھی انشاءاللہ اسلام باقی رہے گا اور قیامت تک باقی رہے گا. یہ کسی سوشل میڈیا کا محتاج نہیں ہے. اور آئی ٹی سیلز والے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اگر قیامت تک آتے رہیں گے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت تک دین کی حفاظت کرنے والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے. اور صحیح حدیثوں کو من گڑت حدیثوں سے الگ کرنے والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، تمہارا میرا نہیں. یہ کس کا وعدہ ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اس کو اتارا اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. تمہارے اس کے ذمہ اللہ نے دیا ہی نہیں ہے. اتنی بڑی کتاب، اتنا بڑا علم، اتنا عظیم علم، اللہ نے یہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے ذمہ رکھی ہے؟ بذات خود اپنے ذمہ. اسی لیے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. لیکن یہ جو خرافات ہو رہے راستے میں، ہم اس بیچ پسے جا رہے ہیں. ہم اس بیچ کیا ہو رہے؟ پسے جا رہے ہیں نادانی کی وجہ سے. نادانی کی وجہ سے اس میں کیا ہو رہے؟ پسے جا رہے. چیٹ جی پی ٹی سے احادیث کا علم معلوم کر رہے، سوشل میڈیا سے، گوگل سے علم حاصل کر رہے. اگر علم اتنا آسان ہوتا حدیثوں کو جاننا تو مدرسے کو تالے لگا دو. مدرسے کو کیا کر دو؟ تالے لگا دو، بند کر دو سارے مدارس، اور گوگل سے اور چیٹ جی پی ٹی سے اور سوشل میڈیا سے علم حاصل کرو. اگر اتنا گھر بیٹھے علم اگر آتا تو سارے مدرسوں کو تالے لگ جانے سے. ابھی آپ فرق نہیں کر سکتے. قرآن کی آیت جو چیٹ جی پی ٹی نے پیش کی ہے یا سوشل میڈیا کے کسی ایپ سے جب آپ اس کو تلاش کر رہے ہو تو آپ فرق نہیں کر سکتے کہ آیت کے اندر زبر زیر پیش میں کچھ تبدیلی ہے یا غلط لکھا ہوا ہے. آپ کیسے فرق کریں گے؟ آپ کو پڑھنے ہی نہیں آتا. اور آپ کو پڑھنے بھی آتا ہے تو بغیر دیکھے نہیں آتا ہے، دیکھ کے آتا ہے. تو دیکھ کے آپ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنا جھوٹ بولتا ہے، کتنا جھوٹ بولتا ہے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور جب اس کو کہتے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، وہ چیٹ جی پی ٹی آگے سے یہ کہتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں. پرسوں کے دن 28 جنوری کو یہ اجیت پوار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پلین کریش میں مر گیا ہوں برابر. اس کے تیسرے دن بلکہ میں نے چیٹ جی پی ٹی پہ ایسے ہی ڈال دیا اجیت پوار کا انتقال ہو گیا، اس تعلق سے ڈیٹیل بتا دو. تو حضرت ادھر سے کیا فرماتے؟ آپ کو خبر غلط اطلاع ملی ہے، حضرت زندہ ہے. حضرت کیا ہے؟ زندہ ہے. آپ کو غلط خبر ملی ہے. مولا میں نے ایسے پھینک دیا کہ بھائی میں اس کے جنازے میں گیا تھا. میں گیا نہیں تھا. اب وہ بڑا جھوٹ بول رہا تو تھوڑا بہت میرے کو بھی چلے گا نا. میں کہا کہ میں اس کے جنازے میں گیا تھا. پھر ادھر سے حضرت کہہ رہے کہ بھائی آپ جو ہے کسی اور کے جنازے میں گئے ہوں گے، وہ ابھی بھی زندہ ہے. مان لو اگر یہی چیز دین کے ساتھ کرتے بھی ہوگا، چیٹ جی پی ٹی کرتا بھی ہوگا نا، ہمیں کیا خبر ہوں گی؟ نوجوان تباہ ہو رہا ہے. کتابوں میں جو علم لکھا ہوا ہے بڑے قربانیوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، بڑی محنتوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، راتوں کی نیندیں قربان کر کے لکھا ہوا ہے، اللہ سے اس کی قبولیت مانگ کر لکھا ہوا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بڑا اور اونچا مقام اگر کسی کتاب کو ملتا ہے تو وہ بخاری شریف. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جب لکھا ہے، اس میں ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل فرمایا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور اس کے بعد حدیث کو لکھا ہے. انما الاعمال بالنیات، اتنا سا حدیث کا ٹکڑا لکھے ہیں. اس کے لیے غسل فرمایا، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا فرمائی، پھر اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے. پوری دنیا میں
کوئی بھی بندہ حضرت کی کتاب پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتا، کوئی بھی، اور کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، بخاری شریف کو مانتا ہے، بخاری شریف کو مانتا ہے، یہاں آ کر سب ہتھیار ڈال دیتے۔ تو ان لوگوں کی قربانیاں لگی ہیں، ان لوگوں کی کیا لگی ہے؟ قربانیاں۔ اگر اللہ نے آپ میں صلاحیت دی ہے، صحیح اور غلط میں آپ فرق کر سکتے ہیں، تو آپ پھر اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ جو مسئلہ بتا رہا ہے یہ مسئلہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو صرف کنفیوز رہتا ہے، یا بعض لوگوں کو مسئلہ دھندلا دھندلا یاد رہتا ہے، جب وہ سامنے آتا ہے تو جو یاد ہے اگر وہ اس کے مطابق رہا تو انسان اس کو مان لیتا ہے۔ اگر آپ میں اتنی صلاحیت ہے تو آپ اس کا استعمال کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ آج کے مجلس میں جو باتیں ضروری ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات، دین اتباع کا نام ہے، سوشل میڈیا کی اتباع کا نام نہیں، من مانی کرنے کا نام بھی نہیں، دیکھا دیکھی کا نام بھی نہیں، دیکھا دیکھی پر عمل کرنے کا نام بھی دین نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کا نام بھی دین نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہیں جو ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کرے۔ میں نے سنا، یہ مسئلہ چل رہا ہے آج کے زمانے۔ تو دین اللہ کے رسول کی اتباع کا نام، صحابہ کرام کے اتباع کا نام ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کا نام دین ہے۔ ہمارے دل میں آ رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں ہمیشہ ایک مثال دیتے رہتا ہوں کہ سفر کی حالت میں 4 رکعت والی نماز کتنی بن جاتی ہے؟ 2 بن جاتی ہے، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں کیا کروں، 4 پڑھوں۔ تیرے دل کو تیرے پاس رکھ اور تو کتنی رکعت پڑھ؟ 2 رکعت پڑھ۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ شریعت کا حکم ہے۔ عید کا دن آیا، رمضان المبارک کے بعد عید کا دن آیا، پورا مہینہ روزہ رکھ کے حضرت کو عادت ہو گئی، جب عید کا دن آیا تو حضرت کہہ رہے کہ میرا دل ابھی بھی چاہ رہا ہے کہ میں کیا کروں، روزہ رکھوں۔ تو حضرت سے فرمایا جائے گا کہ تیرے دل کو تیرے پاس رکھ، آج روزہ رکھنا حرام ہے، آج روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ عید الفطر کے وقت میں روزہ رکھنا حرام ہے، عید الاضحیٰ کے وقت میں روزہ رکھنا، ایام تشریق کے وقت میں روزہ رکھنا، یہ 5 ایام پورے سال بھر کے اندر ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ لیکن وہاں حضرت کہہ رہے میرا دل چاہتا ہے، میرا دل، تو یہاں دل کی چلیں گی۔ دل تو کچھ بھی چاہتا ہے، شراب پینے کا چاہتا ہے تو کیا کریں گے؟ دین کا حصہ بنا دیں گے اسے۔ دل کیا کچھ نہیں چاہتا بھائی، دل حلال کو بھی چاہتا ہے، حرام کو بھی چاہتا ہے، صحیح کو بھی چاہتا ہے، غلط کو بھی چاہتا ہے، تو ساری چیزیں دین کا حصہ بنا دے۔ اسی لیے دین کا دار و مدار ہمارے دل چاہت پہ نہیں ہے، دین کا دار و مدار اللہ کے رسول کی اتباع پر ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی بات کلیئر ہو گئی۔ کچھ چیزیں ہضم نہیں ہوتی جلدی سے، برسوں کی سنی سنائی آ رہی ہے، برسوں کی چیزوں پر عمل کیا، غلط چیزوں پر عمل کیا جا رہا ہے نا، تو پھر اچانک ایک نئی بات، تمہارے لیے نئی بات ہے بھائی، یہ چیزیں 1400 سال پرانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا میں نے تو پڑھا نہیں، جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو نے کیا پڑھا ہے بتا، نہیں ویسے میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، لیکن بس میں نے یہ نہیں پڑھا ہے، کچھ پڑھا ہی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں پڑھا ہے۔ پھر حضرت کیا کہتے ہیں کہ بھائی میرے علم میں نہیں ہے، تیرا علم کتنا بڑا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا مارکیٹ میں، ایسے لوگ بھی ملتے ہیں ہمارے سے کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے میرے مطالعے میں نہیں آئی ہے، تو جب حضرت سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنا مطالعہ کیا ہے تو حضرت کہتے ہیں میں نے 4-5 کتابیں پڑھی ہیں۔ اب 4-5 کتاب میں حضرت کے پورا سمندر آنا چاہیے، کیا آنا چاہیے؟ پورا سمندر آ جانا چاہیے۔ یہ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے نظریات سے میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کہتا ہے اگر آپ دین کا علم نہیں جانتے ہیں تو اس سے پوچھیں جو جانتا ہے، اس سے پوچھیں، اور جس پر آپ کو اعتبار ہے، جس پر آپ کو بھروسہ ہے، اعتماد ہے، اس عالم سے پوچھیں، اس مفتی سے پوچھیں، اور اس کے کہے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ بھی پڑھیں، میں پڑھنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، بغیر پڑھے فتوے دینے سے منع کر رہا ہوں، بغیر علم کے جو جھاڑتے ہیں علم کو، بغیر علم کے فتوے جھاڑتے ہیں ان لوگوں کو منع کر رہا ہوں۔ آپ علم حاصل کریں، کتابیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، احادیث پڑھیں، احادیث کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریحات کو پڑھیں، فقہ کی کتابوں کو پڑھیں، مسائل کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ نے زندگی بہت مختصر عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت جان۔
تو دین اتباع کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ اتباع کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات، اس رات کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے ہی گفتگو میں نے کی کہ 17 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے. چند روایتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ چند روایتیں آپ کے سامنے بتائی. بہت سارے لوگ اس رات کے اندر عبادت کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا پڑھنا چاہیے. جیسے ابھی عشاء کے پہلے ایک فون آیا، سورہ یاسین کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ میں نے کہا 100 مرتبہ پڑھ لو. کیا کریں گے رات بھر ادھر ادھر ٹائم پاس کرنے سے اچھا ہے ثواب ملے گا ہی نا. 100 مرتبہ پڑھ لو. 100 اتنا کون پڑھے گا؟ تم پڑھیں گے؟ آپ ہی پڑھیں گے نا. ابھی پوچھ رہے ہیں آپ تو جواب دے رہے پڑھ لو. کہ اس کا ثواب کیا ہے؟ کہا کہ ایک سورہ یاسین کا 10 قرآن پڑھنے کا ثواب، 100 پڑھ لیں گے 1000 قرآن پڑھنے کا ثواب. ماشاءاللہ کتنا زبردست. اللہ کے رسول نے اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں بتائی. عبادت کی فضیلت بہت ہے. عبادت کی فضیلت آخر میں بتاؤں گا کیا عبادت کرنی چاہیے. کیا کہ پھر تم بولیں گے پھر تم کیا ہے ہی نہیں تو تم کیا بتا رہے. تو جو بتائیں گے وہ مخصوص نہیں ہوں گی. میں جو بتا رہا ہوں وہ مخصوص عبادت نہیں ہوں گی. تو اس رات میں ایسی کوئی مخصوص عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ اتنی رکعت پڑھنی چاہیے اور پہلی رکعت میں سورہ اخلاص اتنی مرتبہ اور سورہ فلق اتنی مرتبہ، سورہ ناس اتنی مرتبہ. یہ اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے ثابت نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. یہ کون سے سال کے لیے؟ 2026 کے لیے. بولو یہ کب کے لیے ہے؟ 2060 کے تک، یعنی جب تک تو ہم رہیں گے نہیں، یعنی ہماری زندگی تک. جب تک ہم زندہ ہیں تب تک قیامت کی صبح تک یہ والی بات رہیں گی کہ اس رات کی فضیلت ہے. 17 صحابہ کرام سے ثابت ہے. اور اس رات کے اندر کوئی مخصوص عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے کوئی مخصوص عبادت اس رات میں ثابت نہیں ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ آگے اس رات میں قبرستان جانا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو سال بھر قبرستان یاد نہیں آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے تذکرے کیا کرو، اس سے جو ہے نا دنیا کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور آخرت کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں. انسان کا ہنسنا کم ہو جاتا ہے، رونا بڑھ جاتا ہے، اللہ کی یاد ستاتی ہے، گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے. موت کو کثرت سے یاد کرو. اکثروا حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ موت. بہت ٹھہٹھا کر کے ہنسنا نا، پھر ایسا تذکرہ نہیں کہا ملک الموت آئیں گی، انتقال ہوگا، ہمارے موت کا اعلان ہوگا مسجد سے کہ فلاں ابن فلاں مر گیا، اس کے جنازے کی نماز ظہر کے بعد ادا کی جائیں گی. حضرت ہنسیں گے؟ بولو ہنسیں گے؟ حضرت کہیں گے بھائی بس کرنا، کیا کر گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا موت کو یاد کرو. سال میں کبھی بھی جب جانا چاہے قبرستان کی زیارت کیا کرو. قبرستان کی کیا کیا کرو؟ زرتم المقابر، قبروں کی زیارت کیا کرو. اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے. میں نے جمعہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی، کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے. موت نصیحت کے لیے کیا ہے؟ بہت کچھ نصیحت دے کے جاتی ہے، بہت کچھ نصیحت دے کے جاتی ہے. مرنے والا یہ ہم کو نصیحت دیتا ہے کہ آج میں مرا کل تو مرے گا، آج میں لیٹا کل تو لیٹیں گا، آج مجھے نلایا ہے کل تجھے نلایا جائے گا، آج مجھے کفن پہنایا ہے کل تجھے پہنایا جائے گا، آج میں دوسروں کے کندھوں پہ سوار ہیں کل تیرا بھی نمبر آئے گا، تو بھی دوسروں کے کندھوں پہ سوار ہوگا. آج مجھے دفنایا جا رہا ہے کل تجھے بھی دفنایا جائے گا، آج مجھ پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے ایک وقت آئے گا کہ تجھ پر بھی مٹی ڈالی جائیں گی. یہ وہ چیخ چیخ کے ہم سے کہتا ہے، وہ چیخ چیخ کے ہم سے کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے. نصیحت لینے والے جنازوں سے بھی نصیحت لیتے. کتنا مضبوط انسان 100 200 کلو کا وزن جم میں جانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا تھا. اتنا پہلوان انسان اور کیا ہینڈسم انسان، کیا خوبصورت انسان، جب اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے اتنا لاچار، اتنا بے بس، اتنا مجبور.
پڑا ہوا ہوتا ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے بدن سے کپڑے نہیں نکال سکتا، اپنے اختیار سے کفن پہن نہیں سکتا، اپنے اختیار سے غسل کر نہیں سکتا، اپنے اختیار سے چل کے مسجد نماز پڑھنے کے لیے آ نہیں سکتا، اپنے اختیار سے قبرستان جا نہیں سکتا. یہ نصیحت نہیں تو اور کیا ہے؟ بولو نا، کتنی بڑی نصیحت ہے. پھر ہم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کس انتظار میں ہیں کہ جب ہمارا نمبر آئے گا تب دیکھا جائے گا. تو دیکھیں گے لیکن دوسرے لوگ، ہم نہیں دیکھیں گے، دوسرے لوگ دیکھیں گے. اس وقت دیکھنے کے لیے ہم نہیں رہیں گے، اس وقت دیکھنے کے لیے ہم نہیں. قبرستان میں جب جاتے ہیں نا، قبریں چیخ کر کہتی ہے اے آنے والوں، آج جیسے تم ہے نا کل ویسے ہم تھے، آج جیسے ہم ہیں کل ویسے تم رہو گے. یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قبرستان کی زیارتیں کیا کرو، لیکن 15 شعبان میں جو خرافات، جو بدعات، جو تباہی، جو مشتی ہے نا، اللہ کی پناہ، الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اسے. ابھی حدیث کی طرف آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے یا نہیں؟ روایتیں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں، نبوت کی بعد 23 سالہ زندگی میں، مکہ میں ہو یا مدینے کے اندر، مکہ میں جنت المعلی تھا اور مدینے میں جنت البقیع ہے، اور پورے مکی اور مدنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو صرف ایک دفعہ قبرستان گئے ہیں. کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ قبرستان گئے ہیں، اور وہ بھی چپکے سے گئے ہیں. اتفاق سے امی عائشہ کو پتا چلا، اس لیے کہ وہ زوجہ محترمہ تھی، شریک حیات تھی. ان کو جب کمرے میں اللہ کے رسول نظر نہیں آئے تو آپ کے فکر میں تلاش کرنے کے لیے آپ کے پیچھے چلی گئی، تو ان کو اللہ کے رسول جنت البقیع قبرستان میں نظر آئے. اتفاق سے امی عائشہ کو پتا چلا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اس کے بعد اور اس کے پہلے بھی کبھی اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو اس رات میں قبرستان جانے کی ترغیب نہیں دی، نہ حکم دیا، نہ ترغیب دی، نہ تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر ہر سال ایک تماشا بناتے جانے، پوری جماعت بن کے باقاعدہ بن ٹھن کے جا رہے، جیسا کہ کسی کے بارات میں جا رہے. کہاں جا رہے حضرت؟ کہاں جا رہے؟ قبرستان میں جا رہے. اور جانے کا انداز اس طرح سے گویا کہ کسی کے بارات میں جا رہے. وہاں کھانے کے ٹھیلے لگے ہوئے، کلفیوں کے گاڑے لگے ہوئے، وہاں پہ پانی پوری کی گاڑیاں لگی ہوئی وہاں پہ. استغفر اللہ، دین کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے. عورتیں تک کے جاتی ہیں قبرستان میں، حالانکہ عام حالات میں بھی عورتوں کو قبرستان میں جانے کو منع کیا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ جذبات پہ قابو نہیں پا سکتی، وہ خرافات کے شکار ہوں گی، بدعات کے شکار ہو جائیں گی، وہ غلط کام کریں گی، عقائد ان کے تباہ ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع فرمایا. آج کے رات میں اور بھی جا رہے، کیسے معلوم؟ میک اپ کے ساتھ. مردوں کو کیا کرنے کے لیے؟ اب پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے جا رہے، مردوں کو دکھانے جا رہے یا زندوں کو دکھانے کے لیے جا رہے. کوئی تک بنتا ہے، تھوڑا عقل پہ زور لگاؤ، کوئی تک بنتا ہے کہ 15 شعبان ہے، وہ بھی رات کا وقت ہے، اور رات کے وقت میں جا کدھر رہے ہیں؟ قبرستان جا رہے. قبرستان میں کون ہے بھائی؟ کون رہتا ہے؟ مردے دفن ہے وہاں پہ. وہاں محترمہ جا رہی ہے، اور کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ میک اپ شیک اپ کے ساتھ جا رہی ہے. ایسے ویڈیوز تمہارے پاس بھی تو آتے ہوں گے، دیکھ کے عقل حیران ہو جاتی ہے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ مسلمان ہے؟ یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود، وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. ہم نے اپنی وضع قطع کو ہی بدل کے رکھ دیا. علامہ اقبال نے زبردست نقشہ کھینچا ہوا ہے. ہم نے اپنی حالات کو، اپنے اعمال کو، اپنے اطوار کو، جینے کے طریقے کو اتنا بدل کے رکھ دیا کہ یہودی بھی ہم کو دیکھ کر شرما رہے ہیں. ہمیں دیکھ کر یہودی بھی کیا کر رہے ہیں؟ قبرستان میں لائٹیں جلا رہے، چراغا کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے؟ قبرستان پہ قبروں سے مانگ رہے. کس سے مانگ رہے؟ ارے وہ ہمارے محتاج ہیں، وہ ہماری طرف سے بخشوانے کے محتاج ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ پڑھ کے بخشے، اور ہم انہی سے مانگے جا رہے، اور کہتے ہیں کہ ہم انہی کے لیے تو جا رہے ہیں. تو ان کے لیے تو سال میں کبھی بھی جا سکتے ہیں. اس رات جانے کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اس رات کو مخصوص بنا دینا یہ بدعت کا عمل ہے. کس کا عمل ہے؟ مفتی شفیع
عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم، وہ فرمایا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ میں جس طرز پر قبرستان جانا ثابت ہے ہم کو اسی طرز پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو جانا ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر عمل کرنے کے لیے اگر جانا چاہتا ہے تو زندگی میں ایک دفعہ چلے جائے، تنہا چلے جائیں۔ اللہ کے رسول مجمع کے ساتھ نہیں گئے، شور شرابہ کر کے نہیں گئے، اور ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک نہیں رہا ہے، تو تم بھی ایک مرتبہ جاؤ، تنہا جاؤ، چپکے سے جاؤ۔ ہر سال جانے کا اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو جا رہا ہے اس کو روکے۔ کیسا لگتا ہے آج 15 شعبان قبرستان نہیں گئے تو کیسا لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتا ہے۔ ہم نہیں جاتے، یعنی آج کی رات میں نہیں جاتے، ایک مرتبہ گئے تھے ہم، سنت ادا ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ہم نے عمل کیا، لیکن ہر سال اس کو معمول نہیں بنا رہے۔ ان مرنے والوں کے لیے یہی سے مسجد سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جب موقع ملا جنازے میں شریک ہوتے ہیں، جب موقع ملا یاد آتی ہے قبرستان میں جاتے ہیں، مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ اس کے لیے کسی خاص دن کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح قبرستان جانا بدعت عمل ہے۔ اگر کوئی پابندی کرتا ہے تو، اگر کوئی جماعت بنا کے جاتا ہے تو، خرافات کرتا ہے، یہ اسلام کی تصویر نہیں ہے، یہ اسلام کے تصویر کو بگاڑنے والی چیز ہے، بگاڑنے والا عمل ہے، لوگوں کے سامنے غلط تصویریں پیش کی جا رہی ہیں۔ ہم اس کو واضح کر دیتے ہیں یہ اسلام کی تصویر نہیں ہے، کسی نے نہیں فرمایا، کسی نے نہیں فرمایا۔ نوافل گھر پر ادا کریں یا مسجد میں ادا کریں، بہت سارے لوگ ان رات میں نوافل پڑھتے ہیں۔ نوافل یہ انفرادی نماز ہے، یہ انفرادی نماز ہے، مخصوص نماز ہے، اللہ کی طرف سے ہر بندے کے لیے پرائیویٹ ملاقات کا عمل نام ہے نوافل والی عبادت کو۔ اللہ رب العزت نے تم سے کہا کہ تم پرائیویٹ یعنی تنہائی میں مجھ سے آ کے ملو، اور تم جب تنہائی میں آنے کا وقت آیا تو اپنے ساتھ میں 4-5 دوستوں کو بھی لے کے آ رہے۔ تو نوافل یہ کون سی عبادت ہے؟ تنہائی والی عبادت ہے، پرائیویٹ میں اللہ سے بات کرنے والی عبادت، اور اس کے لیے سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ اپنا گھر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ قبرستان میں مردے قرآن کی تلاوت اور نماز نہیں پڑھتے۔ تم بھی اگر اپنے گھروں میں نماز اور قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، تمہارے گھر میں اور قبرستان میں کوئی فرق نہیں رہے۔ نوافل پڑھنا ہے، اپنے گھروں کو آباد کرو۔ تمہارا جی نہیں چاہتا ہے پھر بھی گھروں کے اندر نوافل کی عادت ڈالو، گھر میں برکتوں کی بارش ہوگی، تمہاری اولادیں تم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گی تو وہ بھی نماز پڑھنا سیکھیں گی۔ آج جو اولادوں میں نماز پڑھنے کا جو مزاج نہیں رہا ہے نا، اس لیے کہ اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں، وہ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ ماں باپ کو موبائل دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو حضرت بھی کیا کر رہے ہیں؟ موبائل دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے اپنے گھروں کے اندر نوافل پڑھنے کی عادت ڈالے، اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی، نوافل جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، فرض نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ فرض نماز کے لیے مسجد میں مردوں کو آنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسوئی تعلیم کے اندر حدیث پڑھی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور چند نوجوانوں کو جمع کروں اور ان سے کہوں کہ ایندھن اکٹھا کریں، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ گھر میں نماز پڑھو، گھر میں کون نماز پڑھتا ہے؟ بولو نا، عورتیں نماز پڑھتی۔ گھر میں کون نماز پڑھتا ہے؟ جو معذور ہے، چل کے مسجد آ نہیں سکتا، حضرت سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا ہے، یہ بیمار ہے، وہ نہیں آ سکتا ہے، تب جا کے گھر پہ نماز پڑھ رہے۔ یہ نوجوان حضرت کہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ گھروں میں نماز پڑھ رہے۔ یہ بہت بری بات۔ جماعت کی نماز مسجد میں آ کر ادا کرے۔ عورتوں کی جماعت نہیں ہے۔ بعض علاقوں سے ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ عورتیں شب برات میں، شب قدر کے اندر پورے بستی کی عورتیں ایک گھر میں جمع ہوتی ہیں، ہر محلے میں ایک آدھی آپا جان ہوتی ہے، وہ سب اس کے پیچھے باقاعدہ مستقل جماعت بنا کے نماز پڑھتی ہے۔ اور جماعت بھی کون سی؟ صلاۃ التسبیح کی جماعت بنائی جا رہی ہے، صلاۃ التسبیح کی جماعت بنا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے کتنے ہو گئے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور گن بھی رہے ہیں اور زور سے پڑھا بھی جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ نفل نماز کی جماعت نہیں ہے۔ عورتوں کی تو فرض نماز کی بھی جماعت جائز نہیں ہے۔ عورتیں فرض نماز بھی کیسی پڑھیں گی؟ بولو، تنہا پڑھیں گی۔ عورتیں گھر کے اندر بھی فرض نماز اگر پڑھیں گی تو تنہا پڑھیں گی۔ عورتوں کے لیے فرض نماز کی بھی جماعت نہیں ہے، تو چہ جائیں کہ نفل نماز کی جماعتیں ہوں۔
ہاں اگر کچھ عورتوں کو عبادت کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، سیکھنے کی غرض سے اگر ایک بستی کے تمام عورتیں ایک جگہ میں جمع ہوتی ہیں اور ان سے سیکھتی ہیں اور اپنی اپنی نمازیں ادا کرتی ہیں، ماحول بناتی ہیں، تو یہ شکل جائز ہے۔ یہ شکل ہرگز جائز نہیں ہے کہ اس میں سے ایک عورت امام بن جائے اور ساری عورتیں مقتدی بن جائیں، ساری عورتیں کیا بن جائیں۔ یہ شکلیں ہو رہی ہے۔ ایک تو ایسا ویڈیو آیا تھا سامنے کہ ایک عورت مسجد میں ہی مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہی ہے۔ کون دیکھے ہوں گے نا؟ ہے کوئی ایسا جس نے دیکھا ہو کہ میں اکیلا تھے؟ دیکھو ادھر سے ہاتھ اٹھا، الحمدللہ میں اکیلا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے بھی دیکھے مسجد کے اندر، ادھر سے بھی ہاتھ اٹھا ماشاءاللہ۔ تو مسجد کے اندر عورت مصلی کے اوپر نماز پڑھ رہی ہے اور مرد حضرات پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو مسجد کے لیے جگہ کم گر گئے ہوں گے۔ اسلام بہت پیارا مذہب ہے۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اسلام کی نعمت سے ہم کو نوازا ہے، ہر چیز کا طریقہ ہم کو بتایا، اور اس طریقے کے پیچھے ہزاروں فائدے چھپے ہوئے ہیں، اس طریقے کے پیچھے ہزاروں حکمتیں اللہ نے چھپا رکھی ہے۔ جب عمل کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، عمل کرتے ہیں تو ابھی ایک فائل کھلی ہے نا، بچیوں کے ریپ کے کیسز، بمبئی شہر کے اندر، دلی شہر کے اندر ایک مہینے میں 125 لڑکیاں، بچیاں غائب ہو گئی۔ جب وہ فائل کھلی تو بڑے بڑے لوگوں کے نام سامنے آئے۔ اللہ کا شکر ادا کہ اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ پردے کا اہتمام، بچوں پر نظر رکھنے کا اہتمام، بچوں کی تربیت کا اہتمام، پرورش کا اہتمام، کتنا اسلام نے زور دیا ہے۔ بیچ میں ایک ویڈیو سامنے آیا دہلی کا، 9 سال کی لڑکی، بچہ جنا اس نے۔ کتنے سال کی لڑکی؟ 9 سال کی بچہ جنا تو جنا، جب ڈی این اے ٹیسٹ کروایا گیا تو کس سے جنا؟ بولو، اس کے بھائی سے۔ کہ اس میں بھی میں اکیلا سے دیکھنے والا ہے نا؟ ہاں، تو اپنے بھائی سے اسلام نے کہا جب بچے 8 سال کے ہو جائیں، بھائی بہن بھی اگر ہوں گے سگے، تب بھی وہ اپنا بستر کیا کر دے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان کی نگرانی کرے۔ بھائی کا بستر الگ ہوگا، بہن کا بستر الگ ہوگا۔ بہن اگر جوان ہے باپ کے بستر پہ نہیں سوئیں گی، بیٹا اگر جوان ہے تو وہ ماں کے بستر پہ نہیں سوئے گا۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ کتنا کیسا مذہب ہے، ارے بہت پیارا مذہب ہے، بہت دور کی سوچتا ہے، بہت گہرائی کی سوچتا ہے، اور رتی برابر بھی برائیوں کو اندر آنے نہیں دیتا، پہلے سے ہی دروازے بند کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا نا، الحم والموت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، غیر محرم کے بارے میں آپ مسئلہ بتا رہے ہیں، تو دیور کے بارے میں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ دیور تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ تم بولیں گے یار ایسا کیسا، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، تو پھر وہ جو عورت کا جو شوہر ہے نا، اس سے جب پوچھا جائے کہ آگے چل کے خدا نخواستہ کچھ حادثہ ہو گیا، کیا تو اس بات پہ راضی ہے؟ ایسا کیسا؟ اسلام نے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا۔ کئی ایسے کیسز سامنے آتے، کئی ایسے حادثے سامنے آتے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دیور موت ہے۔ کیوں موت ہے؟ اس لیے کہ دیور کے لیے گناہ کرنا بنسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ آسان ہے، گھر میں آنا دوسرے لوگوں کے نسبت سے زیادہ آسان ہے۔ اللہ کے رسول نے وہاں راستہ بند کر دیا۔ بہت دور کی سوچتا ہے اسلام۔ اسلام پاکیزگی والا مذہب ہے، اسلام طہارت والا مذہب ہے، حیا والا مذہب ہے، پردے والا مذہب ہے۔ بات سمجھ میں آ؟ تو عورتوں کی جماعت نہیں ہے۔ عورتیں گھروں میں بھی نماز پڑھیں گی تو تنہا نماز پڑھیں، اپنی اپنی نماز پڑھیں۔ فرضوں کی بھی جماعت نہیں ہے، نفلوں کی بھی جماعت نہیں ہے۔ نفل عبادتیں گھر میں ادا کریں، مسجدوں میں ادا کرنا ضروری نہیں ہے، مسجدوں میں ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ مسجدیں فرائض اور واجبات کے لیے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ خوف ہے اسے کہ میں مسجد سے باہر نکلیں گا تو میں نوافل نہیں پڑھ سکتا، ایسے بندے کے لیے ہے کہ وہ مسجدوں کے اندر نوافل پڑھے۔ ایسے بندوں کو چاہیے کہ وہ کہاں نماز پڑھے؟ مسجدوں کے اندر نوافل پڑھے۔ خوف ہے بھائی، باہر گئے تو ہمارا کیا حال ہے ہم کو معلوم ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے مسجدوں کو آباد کرے۔ پھر آگے 15 شعبان کا روزہ، جیسے کہ کل جو روزہ رکھنا ہے، اس عنوان سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں روزہ رکھنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، کرنا کیا ہے؟ بتاتے ہیں آپ کو ابھی کرنا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کی روایت ہے، میں نے 15 شعبان کی فضیلت والی احادیث میں یہ بھی روایت آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جو بندہ شعبان کی 15 تاریخ کو پاوے تو اسے چاہیے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، دن کے رات کے اندر قیام کریں اور دن میں کیا کریں؟ روزہ رکھیں۔
ایک روایت دوسری روایت ضعیف ہے، فضیلت کے اعتبار سے قابل قبول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 15 شعبان کو روزہ رکھے گا اللہ پچھلے 1 سال کے اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ 1 سال کے جو گناہ معاف ہو رہے، یہ 1 سال کے گناہ صغیرہ ہے۔ کون سے گناہ ہیں؟ گناہ صغیرہ، کبیرہ گناہ نہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ صغیرہ گناہ وضو کرنے سے معاف ہوں گے، نماز پڑھنے سے معاف ہوں گے، روزہ رکھنے سے معاف ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے سے معاف ہوں گے، صدقات اور خیرات کرنے سے معاف ہوں گے، یہ ہے صغیرہ گناہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 15 شعبان کا روزہ سنت سمجھ کے نہیں رکھنا، نہیں رکھنے کی ترغیب نہیں دے رہے، رکھنے کی ترغیب دے رہے، صرف آپ کے نیت کے رخ کو ہم بدل رہے۔ آپ جس نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں اس رخ کو ہم صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ پورے سال میں جتنا شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، دیگر مہینوں کے اندر اتنے کثرت سے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے 27 شعبان تک۔ کتنے شعبان تک؟ بولو 27 شعبان، 27، 28 اور 29، آخر کے 3 دنوں میں اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، مکروہ ہے روزہ رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ فرض روزے کا آ رہا ہے، اس کے لیے اپنے جسم کو تقویت دینی ہے، کھا پی کے تیار کرنا ہے تاکہ فرض روزے میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ 27ویں شعبان تک اللہ کے رسول کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس نیت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، ایک دن رکھتا ہے، ایک دن نہیں رکھتا ہے، ایک دن رکھتا ہے، ایک دن نہیں رکھتا ہے، اللہ کے رسول کثرت سے رکھتے تھے، اس نیت سے رکھتا ہے تو اس کو سنت کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں اردو تاریخ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو اردو کے جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، اگر ان 3 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اس نیت سے اگر کوئی ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتا ہے تو وہ 3 دنوں میں 15 شعبان کے بھی روزہ آتا ہے تو اس کو بھی سنت کا ثواب ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پورا شعبان کا رکھتا ہے اس کو ثواب سنت کا ملے گا۔ کوئی ہر مہینے 3 دن روزے رکھتا ہے، اس میں 15، یہ مہینے کے اندر 15 شعبان بھی آتی ہے تو اس کو بھی سنت کا ثواب ملے گا۔ ہاں اگر کوئی بندہ صرف 15 شعبان کو روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مستحب ہے، یہ احکام شریعت کے طے شدہ ہے، یہ ہماری دل کی باتیں نہیں ہے۔ تو یہ مستحب کی نیت سے آپ رکھیں، مستحب کی نیت سے آپ رکھیں، روزہ رکھنا کل چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حلوہ مانڈا، یہ 15 شعبان کی رات میں جو ہے نا حلوے پکائے جاتے ہیں۔ ہمارے بچپنوں کے اندر بھی بازو والوں سے دعوت آتی تھی، ابھی وہ ہم کو بازو والا کہتے ہیں نا تو ہم بھی ان کو کیا کہیں گے؟ بعض لوگوں کے بیانات سنائے میں نے ایسے، وہ ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ بازو والا کہتا ہے کہ قبر کی پوجا مت کرو، بازو والا کہتا ہے کہ مزاروں پہ مت جاؤ، بازو والا تو بازو والے سے ہم کو بولتا ہے، تو ہم ان کے بازو والے تو وہ ہمارے کیا ہو گئے؟ وہ بھی ہمارے بازو والے ہو گئے۔ تو بازو والوں سے دعوتیں آتی تھی مانڈے کی، ایسی پوری رہتی تھی، اس میں کھیر اور اس کے اوپر کھوپرا اور حلوہ لگا ہوا رہتا تھا۔ تو بچپن میں تھے، جاتے تھے، معلوم نہیں تھا حلال ہے کہ حرام ہے کہ بھائی کیا ہے، کوئی سینس بنتا ہے 15 شعبان کا اور حلوے کا؟ حلوہ کھاؤ نا بھائی، کس نے منع کرا؟ پورے سال کھاؤ اور کھلاؤ بھی، جس کو شوگر نہیں ہے اس کو۔ لیکن 15 شعبان کو خصوصاً باقاعدہ حلوے کا اور مانڈے کا اہتمام کرنا اور لوگوں کو دعوت دینا اور اس پر یہ عقیدہ رکھنا بعض، کیونکہ انسان کو اگر غلط چیزوں پر وقتاً نہیں روکا گیا تو ایسی جگہ پر جا کر رکیں گے کہ جہاں ایمان تباہ ہو جائے گا، جہاں ایمان کیا ہو جائے گا۔ پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ اس رات میں کھیر اور پوری اگر کھائیں گے کھلائیں گے تو مردوں کی روح کو سکون ملے گا۔ کھا تم رہے ہیں اور سکون کس کو مل رہا ہے؟ بولو کس کو مل رہا ہے؟ ایسے عقائد ہے بھائی، تم کو نہیں ملتے ہوں گے، ہم کو ملتے ایسے نمونے، ایسے ہم کو ملتے ہیں۔ تو ایسے عقائد غلط ہے، ہم کھائیں گے ان کو کیسے سکون ملے گا؟ 10ویں پر ایصال ثواب کے نام پر کیا رکھتے ہیں؟ 10واں رکھتے ہیں اور دالچے کا کھانا رکھتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ حضرت کو کیا ملے گا۔ واہ، کھانا ہے تو کھاؤ نا بھائی، سے عزت سے، جب چاہے جب کھاؤ نا، پھر باقاعدہ روح کو، اس کے روح کو سکون ملے گا،
کہیں ملتا ہے؟ صحابہ کرام شہید ہو گئے، بدر میں شہید ہو گئے، احد میں شہید ہو گئے، اللہ کے رسول نے کسی صحابی کے شہادت پر، انتقال پر دسواں کیا ہو، چلہ کیا ہو، چیلم بنایا ہو، کبھی ملتا ہے آپ کو؟ پھر یہ کہاں سے منمانی آئی ہے؟ بند کر دو اسے، ختم کر دو اسے، ان رواج کو، ان خرافات کو ختم کر دو ابھی۔ اور ڈھیڑ بن کے کرنا پڑتا ہے، رشتہ دار میں ایک آدھا خرافاتی رہتا ہے ایسا، جب وہ خرافاتی غلط کام کرنے میں ہے تو تم بھی اچھا کام کرنے میں خرافاتی بن جاؤ، میں کرنے نہیں دوں گا۔ اے میرے چاچا تیرے چاچا ہیں، مرنے والا تیرا باپ تھا نا، باپ کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے یا چاچا کا رشتہ؟ بھائی بھائی کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے یا باپ بیٹے کا؟ بتائے نا، باپ بیٹے کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے۔ وہی کام کرنا ہے جو شریعت نے کہا ہے۔ مرنے کے بعد انتقال ہو گیا، اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کریں، قرآن پڑھ کے بخش دیجئے، اس کے جو قرض ہے اس کو ادا کریں۔ دالچے میں جتنا خرچہ آ رہا ہے 50-60 ہزار روپے، اتنا اگر اس کے سر پہ کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے تو تحقیق کرے، دوست احباب سے معلوم کرے، کسی سے اگر لیا ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بندہ شہید بھی ہوتا ہے، شہادت کی فضیلت اتنی اعلیٰ، اتنی اونچی ہے کہ شہادت، شہید ہونے کے بعد اس کا ایک قطرہ بھی اگر زمین پہ گرے اس سے پہلے اللہ شہید کی مغفرت کروا دیتے ہیں۔ لیکن اگر شہادت پانے والا بندہ قرض کی حالت میں اگر دنیا سے چلا گیا، اللہ کے رسول فرماتے اس کی اللہ مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ کتنی خطرناک چیز! کیا دسواں بنایا جا رہا ہے؟ تم غلط کر کے، بعض لوگ کہتے ہیں نا ایسی بات کر رہے ہیں جو ہم کو بری لگ رہی، تو جو آپ دسواں بنا رہے ہیں نا وہ ہم کو برا لگ رہا ہے، کیونکہ آپ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ شریعت کی۔ حالانکہ ہم کو خوش ہونا چاہیے، کیوں؟ دالچے کی دعوت مل رہی نا، لیکن ہم کو دالچے سے زیادہ شریعت عزیز ہے، ہم کو آپ کی دعوت سے زیادہ کیا عزیز ہے؟ شریعت پیاری ہے، اس پہ عمل کرنا، چاہے ہماری جانیں کیوں نہ چلی جائے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی بالکل جائز نہیں ہے۔ دو ٹوک انداز میں یہاں پر ہم بات کریں، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ حلوے کا، یہ مانڈے کا، یہ کھیر کا، یہ پوری کا، یہ 15 شعبان سے کیا لینا دینا؟ بتاؤ نا، کیا لینا دینا؟ یہاں روزہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف سوال پوچھا جا رہا ہے روزہ رکھنے کا، اور دوسرا سوال پوچھا جا رہا ہے حلوے کا، کھانے کا بھی سوال اور بھوکا رہنے کا بھی سوال۔ شیطان بہت خطرناک ہے۔ لائٹنگ لگانا، کیا کرنا؟ لائٹنگ لگانا۔ آج بھی کچھ نوجوان کہہ رہے تھے آج سامنے ادھر لائٹنگ لگائیں گے، ادھر لائٹنگ لگائیں گے۔ یہاں اگر اجازت دے دی نا، ابتدا میں اگر نہیں روکا گیا تو ہماری بات کی آنے والی جو نسلیں ہیں نا، مسجدوں کو سجا دیں گی درگاہوں کی طرح۔ اور آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کئی ایسی مسجدیں جو چاروں طرف سے لائٹنگوں کے، امت کا مال اس طرح سے ضائع کیا جا رہا ہے غیر ضروری چیزوں پر۔ لگانے کا شوق ہے تو اپنے جیب سے نہیں لگائیں گے، پھر اس کے لیے پوتی بنیں گی، اس کے لیے ورگنی ہوں گی، چندہ ہوگا، پھر وہ قوم کا مال جمع کر کے خون پسینے کا وہ غیر ضروری چیزوں پہ خرچہ کیا جائے گا۔ کس پہ خرچہ کیا جائے گا؟ ہے نا غیر ضروری چیزیں، یہ دین کا حصہ ہے۔ بتائیں آپ، لائٹنگ لگانے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا۔ یہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے آپ کو ملتا ہے کہ شعبان کی رات میں، 15 شعبان کی رات میں یا شب قدر کی رات میں مسجدوں کو سجایا جائے، جائے کہ قبرستان کو سجائیں۔ نہ مسجدوں کو سجانے کا حکم ہے تو قبرستان کو کس طرح سے سجایا جاتا ہے؟ قوم کا پیسہ کس طرح سے ضائع کیا جا رہا ہے؟ اللہ ایک ایک پیسے کا کل قیامت کے دن حساب لیں گا۔ یہ جائز نہیں ہے، امت کو ابتدا میں روکنا ضروری ہے، ورنہ بعد کی آنے والی نسلیں اتنی آگے بڑھیں گی کہ یہاں لائٹنگ لگانے کی بات کر رہے ہیں، بعد والے لوگ ڈی جے بجائیں گے۔ کیا بجائیں گے؟ ایک مولوی صاحب نے سوشل میڈیا پہ فتویٰ دیا میوزک حرام ہے۔ میوزک کیا ہے؟ اب چند 4 نوجوان، مسلم نوجوان پوڈ کاسٹ کی شکل میں ویڈیو بنا رہے اور چاروں چرچا کر کے اس مولوی صاحب کا مذاق اڑا رہے۔ کیا کر رہے؟ مذاق اڑا رہے۔ میوزک حرام ہے بولتا ہے، میوزک حلال ہے بولتا ہے، میوزک ایسا ہے بولتا ہے، اور وہ خود گاڑی بھی کے اندر جاتے ہوئے اس کا پرانا ویڈیو چلا کے گاڑی کے اندر، حالانکہ میوزک نہیں، وہ قرآن سن رہا تھا۔ کیا سن رہا تھا؟ وہ بیوقوفوں کو اتنا بھی سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا سن رہا ہے۔ تو آج اس کا کیوں مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ یعنی حرام پر اتنی محنت ہو گئی کہ حلال کی بات کرنے والا ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ غیر شرعی چیزوں پر اتنی محنت کی گئی، اور لوگوں کو غیر شرعی چیزیں اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ وہ من چاہی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ من چاہی ہوتی ہے، دل کو لبانے والی ہوتی ہے۔
جیسے ابھی رات کے وقت میں 15 شعبان ہے اور شب قدر ہے، ایسے وقت میں بات سنیں گے، دعا کریں گے، روئیں گے، آنسو آئیں گے، اور باہر نکل کے پھر بائک کا جو ہے نا وہ سائلنسر پھاڑیں گے اور روڈ کے اوپر گلا پھاڑتے ہوئے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایسا ہے۔ لوگوں کی نیندیں حرام کرتے، کتنوں کو جاب پہ جانا ہوتا ہے، کتنے بیمار ہوتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا کے سو جاتے ہیں، ان کی نیندیں حرام کرتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ دین ہے۔ لوگ پوچھیں گے نا یہ کئی کی آواز آ رہی، جب پوچھیں گے تو اس کے جواب میں کیا آئیں گا؟ ارے مسلمانوں کا تہوار ہے، مسلمانوں کا کیا ہے؟ تہوار ہے۔ جواب تو یہی آئیں گا، مسلمانوں کا تہوار ہے۔ وہ اسلام کو قرآن کھول کے نہیں پڑھیں گے، وہ اسلام کو بخاری اور ترمذی کھول کر نہیں پڑھیں گے۔ اسلام کو بخاری کھول کے تو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جس نے بخاری کی شکل بھی نہیں دیکھے ہوں گے؟ ہے نا؟ ہے کوئی اقرار کرتے ہیں ایسا؟ آہستہ سے ہاتھ اٹھاؤ، ایسا جس نے بخاری کی ہے کوئی ایسا کہ سب نے دیکھی ہے بخاری شریف؟ ماشاء اللہ ہے، الحمدللہ۔ مت دیکھو ادھر، ہے کچھ ایسے نوجوان جنہوں نے ہمارا یہ حال ہے، جب ہم خود اسلام کی کتابوں کو نہیں پڑھتے کھول کے تو غیر مسلم کیا پڑھیں گے؟ پھر وہ اسلام کو کیسے جانیں گے؟ ہمارے عمل کو دیکھ کر جانیں گے، ہمارے کردار کو دیکھ کر جانیں گے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا مطلب اسلام ایسا ہے۔ آوازیں پھٹ پھٹ کی جب آوازیں کان کو پھاڑیں گی، سوال پوچھیں گے بھائی یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا تہوار ہے، رات میں جاگتے ہیں، لوگوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے اسلام۔ اگر وہ اسلام میں آتے آتے اسلام سے پھر گیا، اس کا وبال آپ لوگوں کے سر آئے گا۔ اللہ کے واسطے اپنے نوجوانوں کو سنبھالیں، اور نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، میں اپنا بھائی سمجھ کے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کے عمر کا میں زیادہ بوڑھا نہیں ہوں، آپ ہی کے ایج کا ہوں، 30-35 کے رینج کا ہی تو نوجوانی ہے نا، تو میں اپنے ہم عمر نوجوانوں سے بھائی سمجھ کے درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے اسلام کو بدنام نہ کرو، اپنے عمل سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو جائے، دین بدنام ہو جائے، قرآن اور اللہ کی شریعت اور اللہ کے رسول کی شریعت لائی ہوئی جو دین ہے وہ بدنام ہو جائے۔ اللہ کے واسطے کوئی ایسا عمل نہ کرے۔ تو لائٹنگ لگانے کا اسلام سے کوئی لینا دینا۔ سن ہجری 9 میں سب سے پہلے چراغ جلایا کس نے معلوم ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت بولو نا، تمیم داری، حضرت تمیم داری رضی اللہ، یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے دجال کو دیکھا ہے۔ جس نے کس کو دیکھا ہے؟ دجال کو دیکھا ہے۔ دجال کہنے امریکہ اور فرانس کو نہیں، کہتے نا بازو والے بھی نہیں ہے وہ۔ دجال کو دیکھا ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا، ایک بہت بڑی کھائی میں، غار میں زنجیروں میں جکڑا ہوا دجال کو دیکھا ہے۔ کس نے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ کشتی میں سوار تھے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، کشتی طوفان کا شکار ہو گئی، سب بکھر گئے۔ حضرت ایک لکڑی کے سہارے ایک جزیرے ٹاپو پر جا کر پہنچ گئے۔ جیسے ہی جزیرے پر پہنچے ہیں تو ایک جانور نما شخص آیا جس کے پورے بدن پر لمبے لمبے بال تھے۔ روایتوں میں اس کا نام لکھا ہے جساسہ۔ کیا لکھا ہے؟ ہماری زبان میں اس کو جاسوس کہتے ہیں، دجال کا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، یہ کون ہے بھائی اتنا خطرناک؟ اس نے کہا چلو تجھے میرے آقا بلا رہے۔ حضرت تمیم داری، چارہ نہیں تھا نا، لکڑی کے سارے آئے تھے واپس، سمندر میں تو جا نہیں سکتے تھے، اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ ایک بہت بڑی غار میں لے کر گیا۔ غار میں ایک شخص کو دیکھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا۔ اس نے سوال کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے نام تو سنا ہے جس نے مکہ کے اندر نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا، کہا کہ ہاں میں نے نام سنا ہے۔ کہا کہ اب میرے آنے کا وقت قریب ہے۔ دجال نے کیا کہا؟ میرے آنے کا وقت قریب ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے، سیدھا تحقیق کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں ملے اور یہ ساری کارگزاری سنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مجمع میں لے کر آئے اور صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا اے لوگوں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ سنو. اور کہا ان سے کہ کہو جو تم کہہ رہے تھے مجھے ان لوگوں کے سامنے بیان کرو. اور جب وہ بیان کرنے لگے تو اللہ کے رسول خوشی کے مارے کہہ رہے تھے میں تم سے نہیں کہتا تھا دجال ایسا ہے اور اس کی علامت یہ ہے, میں تم سے نہیں کہتا تھا یہ شخص اس کو دیکھ کر آیا ہے, یہ شخص اس کو دیکھ کر آیا. مسلمان سن ہجری کب چراغ لگائے؟ بولو سن ہجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کب تشریف لے گئے؟ سن ہجری 11 2 مہینے 12 دن 11واں ہجرت کا سال شروع ہو گیا. محرم سفر اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی آخری وقت میں سب سے پہلے چراغ جس نے جلایا وہ حضرت تمیم داری. اعمال سے اپنے مسجدوں کو منور کریں, اپنے دلوں کو اعمال سے منور کریں, اپنے اعمال سے مسجدوں کو روشن کریں, قرآن کی تلاوت کریں. لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور مسجدیں خالی ہیں, کیا فائدہ اسی روشن کا بتا؟ چاروں طرف سے کمکمے لگے ہوئے ہیں, لائٹیاں لگی ہوئی ہیں اور مسجدوں میں ایک بھی مصلی نماز پڑھنے والا نہیں ہے. اچھا لگتا ہے؟ ایک بھی لائٹیں لگی ہوئی نہیں ہے, لیکن مسجدوں کے اندر 2 لوگوں کو وہاں دیکھا نوافل میں مشغول ہیں, 2 لوگوں کو وہاں دیکھا رو رہے ہیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں, 2 لوگوں کو وہاں دیکھا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں اور 2 لوگوں کو دیکھا اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ والا لائٹ زیادہ اچھی ہے یا باہر والی لائٹ اچھی ہے؟ بولو. یہ والی لائٹ اچھی ہے. اعمال کے ذریعے سے اپنے دلوں کو روشن کریں. لائٹ کا اور شب برات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو باتیں کہنا ضروری تھا. ہر سال سبق دہرایا جائے گا اس لیے کہ الانسان اول الناس اول ناس, لوگوں کا سب سے پہلا بھولنے والا. ہم بھی بھلکڑ ہیں, سبق روزانہ تازہ کرتے ہیں, ہر سال تازہ کرتے ہیں تاکہ عمل کرنے کے لیے آسان ہو جائے. تو جتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے ان باتوں پر اللہ مجھے بھی آپ لوگوں کو بھی زندگی کے آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی رات میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات, جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو چکی ہے زندگی میں کبھی بھی فجر کی نمازیں, بہت ساری لوگوں کی فجر کی نمازیں ذمے میں زیادہ قضا ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو پوچھتے نا بھائی نماز کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ چار نمازیں پڑھتے ہیں, 5 نمازیں فرض ہیں لیکن 4 پر الحمدللہ کہتا ہے. حالانکہ ایک نماز زندگی کی شروعات, دن کی شروعات, روزی کی شروعات اللہ کس نماز سے کرتے ہیں؟ فجر کی نماز سے. دروازے کھلتے ہی فجر کی نماز سے برکتوں کے, اور وہی اسی وقت میں دروازے بند کر کے حضرت سو رہے ہیں. اللہ نے رزق کے دروازے کھلنے کا جو وعدہ لکھا ہے وہ فجر کی نماز میں لکھا ہے. فجر کی نماز کے اندر مسجدوں کو آباد کریں. یہودی لوگ بار بار انکوائری کرتے رہتے ہیں کیا مسلمانوں کی مسجدوں میں فجر کی نماز میں جمعہ کی نماز کی اتنی تعداد ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے جس دن مسجدوں کے اندر مسلمانوں کی فجر کی نماز کی تعداد جمعہ کی تعداد کے برابر ہو جائیں گی اس وقت ساری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی. لیکن مسلمان اتنا ڈھیٹ ہے, مسجد میں آنے کو تیار ہی نہیں. حالانکہ 6:45 بجے فجر ہے, آج اعلان کیے, کل سے 6:40 کیے, 5 منٹ نیچے جاتے جائیں گا. 6:45 کتنا لمبا وقت ہوا, نیند پوری نہیں ہو رہی. 11 بجے بھی اگر سوتے ہیں 12 1 2 3 4 5 6 بھائی 8 گھنٹے نیند ہو رہی ہے. 8 گھنٹے نیند کافی نہیں ہے. رات میں نیند ہی نہیں آتی حضرت کو. نیند نہیں آتی پھر فجر کو کیوں نہیں آ رہا؟ جاگنا اسی ساری رات 5 بجے سو رہا نا, 1 گھنٹہ اور جاگ اور فجر کی نماز پڑھ کے سو جا ظہر تک. نیند نہیں آ رہی حضرت کو, اور صرف نیند آ رہی تو کب آ رہی؟ عین فجر کے وقت میں. شیطان کا دھوکہ نہیں. کیوں اپنے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو؟ آخرت کیوں تباہ کر رہے ہیں اپنی ذات سے؟ پھر روتے ہیں کہ میرے گھر میں رزق کے دروازے بند ہو گئے, کسی نے روزی باندھی, کسی نے نہیں باندھی, تم نے باندھی ہے. کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, کوئی رکاوا نہیں ہے اتنا. لیمبو لائے, کھلا لائے اور اگربتی لائے, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور کسی میں طاقت بھی نہیں ہے کہ جو تمہارے اور ہمارے رزق کو باندھے. یہ اللہ کی ذات ہے. رزق دینے والے اور رزق کو روکنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ ہے. یہ ہمارا بھروسہ ہے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق, صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. ہم نے روکا ہے رزق کو, ہم نے روکا ہے رزق کو. پھر کون کیسے بند کر سکتا ہے اور کون کیسے کھول سکتا ہے بھائی؟ تو آج ارادہ کریں انشاءاللہ
انشاءاللہ بولو میرے ساتھ میں، انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر، آواز نہیں آ رہی، انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر موت تک ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، سنت وتر پڑھے اور سو جائیں، اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے سنت اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ آپ سوتے رہو، فرشتہ اللہ نے ڈیوٹی پہ لگا دیا، ہمارے نام اعمال میں ثواب کو لکھتا جا رہا ہے۔ کتنا بہترین، عمل کم ثواب زیادہ، عمل کم اور ثواب زیادہ۔ نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کا کیا کرو، خاص طور پہ فجر کی نماز۔ تکلیف ہوں گی، اللہ کے رسول نے فرمایا نا، اکراہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے باوجود وضو کرنا، کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف پیدل چل کر آنا، اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عین دین ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ فجر کی نماز چھوڑ کر پورا گھرانہ سویا ہوا ہے۔ اسکول کے لیے اٹھیں گے 6 بجے، بچے کی اسکول 7 بجے ہے، ماں 6 بجے اٹھتی ہے تو اور ٹفن بنانے کے لیے اور اس کے یونیفارم کی تیاری میں لگ جاتی ہیں۔ اس کے پاس دنیا کی قدر ہے، دین کی قدر نہیں ہے، تو تمہاری اولادیں دنیا دار بنیں گی، دیندار نہیں بنیں گی۔ پھر تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مغفرت کے لیے دعا کون کرے گا؟ بولو نا، کون کرے گا؟ اولادیں بھول جاتی ہے بھائی، اچھوں کی اولادیں بھول جاتی ہیں، 4 دن روئیں گی، یاد کریں گی، اس کے بعد کون باپ اور کون ماں، کسی کو فرصت نہیں ہوگی آپ کے قبروں پہ آنے کے لیے۔ اگر آپ کے اولادوں کی دین کی فکر کرو گے، آپ کے مرنے کے بعد سکون سے آپ دنیا سے چلے جائے، زندگی بھر میرا عمل ہے، میرے والد محترم نے ہم کو دین سکھایا، میں جو بھی عمل کرتا ہوں اس سے پہلے نیت کرتا ہوں، اے اللہ میں قرآن پڑھنے بیٹھ رہا ہوں، میرے ہر آیت کے پڑھنے پر اس کے ثواب میں میرے والد محترم کو شامل فرما، اور جو بھی پڑھوں گا اے اللہ اس کو قبول فرما، اس کا ثواب میرے ابا تک پہنچا دیجیے۔ کیا دیا انہوں نے مجھے؟ بولو کیا دیا؟ دین دیا نا بھائی۔ دنیا تو اللہ سب کو دیتے ہیں، دین محنت پر ہے، دین کس پر ہے؟ اور جس کو دنیا ملی وہ کامیاب نہیں، کامیابی کا دار و مدار، کامیابی کی علامت اللہ نے دین پر رکھی ہے۔ جس کو دین ملا وہ کامیاب، جس کو دین ملا وہ کیا ہے؟ وہ بندہ کامیاب۔ بہت آسان ہے دین پر عمل کرنا، نمازوں کا اہتمام کریں۔ آج کی رات کا پیغام یہی ہے، اللہ کے واسطے فجر کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں، مسجدوں کو آباد کرے۔ 15 شعبان یہ جو ہے نا شب برات اللہ نے رکھی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا استقبال ہے۔ رمضان بہت عظیم مہینہ، بہت برکت والا مہینہ، بہت بڑا فضیلت والا مہینہ، اس سے برکت والا مہینہ پورے سال میں کوئی نہیں ہے، یہ پورے سال کا سردار ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے اللہ ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری مغفرت کروانا چاہتے، سوائے چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا، اور ایک مشاہین ہے دلوں میں کینہ پالنے والے۔ کینہ اگر آپ کو کسی سے جمتی نہیں ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ جم جائے، مزاج ہے بھائی، ایک میاں بیوی کے آپس میں نہیں جمتی تو دوسرے کیا ہو گیا؟ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اولادوں کے ساتھ نہیں جمتی۔ اللہ نے انسانوں کے مزاج کو مختلف بنایا ہے۔ اگر آپ کا مزاج کسی اور کے مزاج کے ساتھ میل نہیں کھاتا تو آپ کو چاہیے کہ محبت کے ساتھ الگ ہو جائے، سلام دعا باقی رکھیں، دلوں کے اندر نفرتیں اور کینہ نہ پالے۔ مشاہین اس کو کہتے ہیں جو دلوں کے اندر کینہ پالے اور سامنے والوں کو تکلیف دینے کے لیے کوشش میں لگا رہے، اس کو کہتے ہیں مشاہین۔ ایسے لوگوں کی آج کی رات میں رو کے دعا مانگے گا تب بھی مغفرت نہیں ہوگی، تب بھی مغفرت۔ اگر آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی کٹی ہے تو صلح کر لو، اگر آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آخرت کا سوچ کے، کس کا سوچ کے؟ آخرت کا سوچ کے، کل مانگوں گا، پرسوں مانگوں گا، میں کیوں مانگوں، وہ مانگے گا، وہ معافی مانگے گا، میں کیوں جاؤں، وہ آئے گا، یہ میں آؤں تو آئے کے چکر میں دونوں میں سے کسی ایک کا جنازہ آئے گا۔ کیا آئے گا؟ کسی ایک کا جنازہ آئے گا، پھر افسوس کرے گا، اے کاش میں مل لیا ہوتا، کاش میں اس سے ملاقات کر لیا ہوتا، کاش میں اس سے معافی مانگ لیا ہوتا۔ آج اللہ نے زندگی دی ہے، معافی مانگنے سے اگر آپ کی عزت گھٹتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن مجھ سے آ کے لے لینا۔ کس سے آ کے؟
مجھ سے آگے. کتنی بڑی بات ہے. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور کسی کے ساتھ اگر بنتی نہیں ہے، قطع تعلقی ہے، قاطع رحیم ہے، رشتوں کو توڑنے والا اگر ہے تو آج اس سے صلح کر لے. مغفرت کی رات ہے. کیا فائدہ بولو نا کہ روئے، دعا کرے، نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے، رات گزر گئی اور ہماری مغفرت نہیں ہوئی. کس وجہ سے؟ بھائی اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے. سلام کر دو، چھوڑ دو اس کو، اس کے حال پہ زندگی، اس کی زندگی اس کو مبارک، ہماری زندگی ہمیں مبارک. آپ سکون میں رہو گے. کس میں رہوں گے؟ تیسرے نمبر پر عاق للوالدین، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکانے والا، ماں باپ کے آنکھوں سے آنسو بہانے والا، ماں باپ کے دل کے ٹکڑے کرنے والا آج کی رات میں رو رو کے اللہ سے دعا مانگے گا تب بھی اس کی مغفرت نہیں. کسی کے ماں باپ ہیں تو آج معافی مانگ لے. کسی کے ماں ہے باپ نہیں ہے، یا باپ ہے ماں نہیں ہے، اللہ کے واسطے ان کی قدر کر لے. ورنہ جائیں گے نا، ان کا نعم البدل کائنات میں آپ کو نہیں ملے گا. بیوی جائیں گی، دوسری بیوی ملے گی. اولاد جائیں گے، دوسری اولادیں ملیں گی. بھائی بہنیں ہزاروں بن جائیں گے، دوست احباب لاکھوں کی تعداد میں بن جائیں گے. دکانیں، جائیدادیں، مکانات جو بھی آپ کے پاس ہے، ہر ایک کا نعم البدل آپ کو ملے گا. لیکن دنیا کے اندر جس طرح سے اللہ اپنی توحید میں یکتا ہے، اسی طرح ماں باپ بھی اپنے ممتا کے اندر یکتا ہے. اس کے اندر کوئی شریک نہیں. ان کا نعم البدل آپ کو قیامت تک نہیں ملے گا. ایک بار چلے جائیں گے، بعد میں پھر پچھتاتے بیٹھو گے، پھر ان کے جنازوں پہ تڑپو گے، چیخو گے، آنسو بہائیں گے. کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. ہر ماں باپ عالم نہیں ہوتے، ہر ماں باپ دیندار نہیں ہوتے، ہر ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، ہر ماں باپ سمجھدار نہیں ہوتے ہیں. جیسے بھی ہے ماں باپ ہے ہمارے سر کے تاج ہے بھائی، ہمارے سر کے تاج ہیں. اگر آپ کو ان کی بات کوئی اچھی لگتی ہے تو بہت اچھا، نہیں لگتی ہے تو خاموشی کے ساتھ صبر کر جائے. خاموشی کے ساتھ کیا کر جائیں؟ اپنے عقل مند ہونے کا ثبوت پیش نہ کرے. تجھے کیا سمجھتا، تجھے کیا عقل ہے؟ ارے اسی نے تجھے عقل سکھائی ہے. سب سے پہلا استاد تیرا وہی ہے. انگلی پکڑ کے چلنا اسی نے سکھایا. دنیا کے اندر صحیح غلط کا فرق تجھے اسی نے سکھایا ہے. تو اپنے ہاتھوں سے کھا نہیں سکتا تھا، اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہن نہیں سکتا تھا، اس نے تجھے پہنایا ہے. اپنے گندگی سے تو خود گن کرتا تھا، تیرے ماں باپ نے محبت کے ساتھ تجھے کیا کیا ہے؟ صاف کیا ہے. اور تو کہتا تمہیں کیا سمجھتا؟ بھائی ان کو جتنا سمجھتا انہوں نے ان کی اپنی ڈیوٹی نبھائی. ان کی ڈیوٹی تھی تجھے پال پوس کے جوان کرنا، انہوں نے اپنی ڈیوٹی نبھائی. اب تیری ڈیوٹی ہے کہ بڑھاپے کے عالم میں ان کو سر پہ بٹھائے. کیا کریں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن نے جہاں جہاں توحید کو تذکرہ ساتھ میں جوڑا ہے، اس کے ساتھ میں اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کا بھی تذکرہ فرمایا. کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا. تو آج کی رات میں اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ اس رات میں اس کی مغفرت بولو نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. اللہ نے ماں باپ دیے، قدر کرے بھائی. میں بہت درد سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے قدر کرے، اللہ کے واسطے کرے. محبت کے ساتھ رہیں، بازو جھکا کے رہیں. بزرگوں کے آگے، عالموں کے آگے، اماموں کے آگے جس طرح سے جھکتے ہو نا، مت جھکے. ماں باپ کے سامنے جھک جائے، ان کے ایک بول کے آگے جھک جائے، ان کی فرما برداری کرے. کیا مانگتے ہیں یار آپ لوگوں سے؟ کیا مانگتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے؟ دو میٹھی بول آپ لوگوں سے چاہتے ہیں، اور آدھا گھنٹہ ان کے پاس بیٹھ کر خیر خیریت معلوم کریں گے، کل کائنات ان کو مل جاتی ہے. اکثر ماؤں کی شکایت یہ ہوتی ہے، جس کا بیٹا اس سے الگ ہوتا ہے نا، ماؤں کی یہی شکایت ہوتی ہے، میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا، میرا بیٹا میرا فون نہیں اٹھاتا، میرا بیٹا میرے سے فون پہ بات نہیں کرتا. کیا مانگ رہے ہو؟ بولو نا کیا مانگ رہے ہو؟ چند منٹ کی آپ کے ساتھ گفتگو مانگ رہے ہو. یہ آواز سننے کو ترسوں گے کان. جب چلے جاتے ہیں نا، دنیا والوں کو تم چاچا بول سکتے، بھائی بول سکتے، تم کسی بھی عورت کو خالہ بول سکتے، کسی بھی عورت کو ماموں، کسی بھی آدمی کو ماموں بول سکتے، کسی بھی لڑکے کو تم بھائی بول سکتے ہیں، بیٹا بول سکتے، لیکن کسی آدمی کو ابا نہیں بول سکتے. کسی بھی عورت کو تم امی نہیں بول سکتے. یہ جو ہے نا لفظ ابا، او ابا اور او ابا، او ابا، یہ ابا والا جو جملہ ہے نا، ابا جانے کے بعد آپ کسی کو بھی نہیں بول سکتے ہیں. سینے سے لگاؤ، رو ان کے سامنے، ابا معاف کرو، امی اللہ کے واسطے معاف کرو، کچھ غلطی ہوئی ہے اللہ کے لیے معاف کرو، کوشش کروں گا آئندہ تمہارے ساتھ اچھا رہنے. اگر ہمارے مزاج کے خلاف کوئی باتیں ہو رہی ہے، زبان بند کر کے چپ ہو جاؤ، جگہ چھوڑ کے گھر سے باہر نکل جاؤ، لیکن ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو.
وہ اگر ہمارے اوپر ڈانٹیں گے نا ان کا کچھ بگڑے گا نہیں، ہم اگر ان کے اوپر ڈانٹیں گے ہمارا بہت کچھ چلا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عاق للوالدین۔ چوتھے نمبر پر شراب کا عادی، شراب کا عادی۔ پانچویں نمبر پر تکبر کے انداز میں اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، غفلت میں اور موٹاپے کی وجہ سے یہ اس حدیث میں شامل نہیں ہے۔ تکبر کے انداز میں اگر کسی بندے کو کہا جائے کہ بھائی آپ کا جو کپڑا ہے، پیانٹ ہے، شلوار ہے، جو بھی کپڑا ہے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے، تو وہ بندہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے وہ اٹھا لے، تو یہ بندہ اس میں شامل نہیں۔ لیکن وہ کہے کہ بھائی یہ اسٹائل ہے، آپ لوگ ایسا چلتا، ایسا اچھا لگتا، یہ تکبر کا انداز ہے۔ کل قیامت کے دن یہ اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا۔ کتنی بری بات ہے۔ کیا مل رہا ہے اس میں؟ بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، جتنا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکائیں گے اتنے اکاؤنٹ میں تمہارے کوائن بڑھتے جائیں گے۔ ہے ایسا؟ یہ اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ، ایسا گناہ جس میں کوئی لذت نہیں ہے، کوئی نہ آئس کریم کا ٹیسٹ آ رہا، نہ لالی پاپ کا ٹیسٹ آ رہا ہے، نہ تندوری کا ٹیسٹ آ رہا ہے، کوئی مزہ ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن حضرت بھر بھر کے نام اعمال میں کیا ہو رہا ہے؟ گناہ لکھا ہے۔ یہ 5 لوگوں کی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوں گی۔ اللہ ان باتوں سے، یہ جو 5 صفات ہیں، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لائٹ بند کرتے۔ روکے ذرا ایک منٹ اعلان کرنا۔ تعلق سے ذمہ دار رہیں گے۔ ضروری اعلان ہے دعا کے بعد۔ سبھی لوگ، آپ لوگوں میں اگر بشاشت ہے، طاقت ہے، عبادتیں کریں۔ خامخواہ اگر عبادت نہیں ہوتی ہے تو گناہ نہ کریں۔ محفل جمع کے اس کی غیبتیں، ہنسی مذاق کرنا، یہ خاص طور پہ آج کی رات میں تو اللہ کے لیے مت کریں۔ گھر میں جائے اور سو جائے، دعا پڑھے، سو جائیں، صبح اٹھ کے آ کے فجر کی نماز پڑھیں۔ یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم بڑی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے۔ ٹائمنگ گھنٹے منٹ اتنے سے جو کل تھے اور کل بھی اتنے سے رہیں گے، تو یہ بڑی رات نہیں، یہ کیا ہے بولو؟ ہاں، جاگنے کی رات بھی نہیں ہے، عبادت کی رات ہے۔ اگر جاگ رہے عبادت کے ساتھ تو یہ عبادت کی رات ہے، جاگ رہے بغیر عبادت کے تو یہ گناہ کی رات ہے۔ ہمارے حق میں کون سی رات ہو گئی؟ گناہ والی رات ہو گئی نا۔ تو جس رات کے اندر فضیلت اگر زیادہ ہے عبادت کرنے کی وجہ سے، تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا وبال بھی اتنا زیادہ ملے گا۔ دوسرا اعلان، بہت سارے حضرات اپنے بچوں کو مسجدوں کے ماحول میں لانا چاہتے ہیں، ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں میں، بہت اچھی بات ہے، لانا چاہیے۔ لیکن لانے کے بعد بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں جو بچوں کو مسجد میں چھوڑتے ہیں، خصوصاً ایسی راتوں میں، چھوڑنے کے بعد وہ گھر پہ چلے جاتے، بچے ادھر ہوتے۔ اگر وہ بچے کے والد یا سرپرست کوئی بھی اگر مسجد میں عبادت کر رہا ہے، ساتھ میں بچہ ہے، ٹھیک، لیکن اگر بچہ ہے، بچے کے گھر والے نہیں ہیں، تو بچہ یہاں پر کبھی اوپر جا رہا ہے، کبھی نیچے جا رہا ہے، بعض بچے جھگڑے کرتے ہیں، وہ اور اوپر نیچے بھاگنے کے اندر پیر پھسل گیا، خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا، تو تم کیا کہو گے؟ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے، بچے گرے ہیں باقاعدہ۔ اور بچے جب آپس میں ایک دوسرے سے مستی کرتے ہیں تو لحاظ رکھتے ہیں، بولو احترام، ارے میرے بھائی، ارے میرے چاچا، ایسا احترام کرتے ہیں؟ بغیر احترام کے مستی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں سامنے والوں کو مجھ سے زیادہ تکلیف ہو جائے۔ تو اس کے لیے اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر جائیں، اگر رہے تو ساتھ میں ٹھیک ہے، نہیں تو ساتھ میں جاتے وقت میں بچوں کو لے کر جائیں۔ سمجھ میں آیا؟